سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ غضب کیا گیا۔ ولا الضالین، نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ۔ آمین۔ اے اللہ اسے قبول فرما۔ سورۃ الفاتحہ کی 5 آیات کی وضاحت گزشتہ دروس میں ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں 6 اور 7ویں آیت کی وضاحت ہوگی۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ پاک سے یوں دعا کرو، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ وہ ہوتی ہے جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، موڑ نہ ہو، افراط تفریط نہ ہو، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹایا یا ہلایا نہ جائے۔ اب وہ راستہ کون سا راستہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگ جو ہے، منعم علیہم لوگ جو ہے، اللہ ان کی راہ پہ ہمیں چلا۔ اور وہ منعم علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے خود ہی سورۃ النساء کے اندر فرما دی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ پاک نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اللہ کے نبیوں کا راستہ، صدیقین اولیاء اللہ بزرگان دین کا راستہ، والشہداء وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی، والصالحین اور نیک افراد، شریعت کے پابند افراد، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اور یہ ایک ایجابی پہلو ہے، یعنی پازیٹیو طریقے سے اللہ پاک نے بتایا کن لوگوں کا راستہ۔
دوسری طرف سلبی پہلو بتایا، نیگیٹو صورت، منفی صورت، کہ کن لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا۔ وہ فرمایا غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ ان دو قسم کے طبقات سے ہمیں بچانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن پر غضب کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، علم سے واقف ہیں، پھر گمراہ ہوتے ہیں، گویا شبہات پیدا کر کے پھر گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان پہ غضب اترتا ہے۔ ان کا فرد کامل، سب سے بڑا فرد وہ یہودی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور ولا الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شہوات کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے، من پسند زندگی، اس کے لیے انہوں نے دین کو بھی بگاڑ دیا، یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا فرد نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ تو گویا ان دو طبقات سے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، اور جن پر تیرا انعام ہوا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلانا۔ میرے محترم دوستو، یہودیوں کے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کا ان پر غضب ہوا، اور عیسائیوں کے متعلق فرمایا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، ان میں سے اکثر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس لیے ان دو کے خاص طور پہ، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی دو نہیں، کوئی بھی جاننے والا شبہات پیدا کر کے دین سے ہٹائے وہ مغضوب علیہم ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں بچا کے رکھنا۔ کوئی بھی شہوات کے پیچھے لگا کر ہمیں جہالت کی وجہ سے گمراہ کر دے تو اللہ اس سے بھی ہمیں بچا کے رکھنا۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر آپ حضرات اس بات کو بھی سمجھیں کہ آسان طریقہ یہ تھا کہ اس مختصر صورت میں اللہ رب العالمین یوں فرما دیتے صراط القرآن، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط القرآن، قرآن کے راستے پہ ہمیں چلا۔ قرآن سے بڑھ کر سیدھا راستہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، یا یوں کہہ دیا جاتا صراط الرسول، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سیدھا راستہ کسی کا ہو نہیں سکتا، لیکن اس کی بجائے تعبیر کیا اختیار کی گئی؟ طویل تعبیر اختیار کی گئی، لمبی آیت بنا دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچا جن پہ غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اس طویل عبارت کو اختیار کر کے ایک بات ہمیں بتا دی گئی کہ ہر دور کے اندر اللہ کے ایسے لوگ موجود رہیں گے جو انعام یافتہ لوگ ہوں گے، اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ بھی موجود رہیں گے جو مغضوب ہوں گے اور جو ضال ہوں گے۔ اب ہمارا کام ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلے اور مغضوب اور ضال لوگوں سے ہم بچیں۔ یہ گویا ہمیں ہدایت کر دی گئی کہ سیدھا راستہ چاہتے ہو تو وہ یہاں سے ملے گا۔ دیکھیں، صرف قرآن کریم ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہوتا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کافر تو مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن ہم پہ، کتاب ہم پہ کیوں نہیں نازل ہوتی، ان پہ کیوں نازل ہوتی؟ معلوم ہوا کہ اکیلی کتاب اللہ وہ کافی نہیں، اس کے ساتھ معلم اور مربی کی بھی ضرورت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیات کا ایک عرصہ ملا ہے، دنیاوی حیات کا ایک عرصہ ملا ہے،
ہمارا ایمان ہے قبر کے اندر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. کہو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، لیکن دنیاوی حیات وہ تو ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں ہے. تو اب انسانوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ انسان کس کو دیکھ کے چلیں گے؟ اس کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد پیدا کر دیے کہ جو ہر دور کے اندر خود بھی راہ راست پہ ہوں گے، لوگوں کو بھی راہ راست پہ لاتے رہیں گے. یہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے. جیسے اکبر الہٰبادی نے کہا نا، بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. آدمی سے آدمی بنتا ہے. لفظوں سے کتابیں پڑھ کے تو صرف الفاظ آئیں گے، حروف آئیں گے، بیان اچھا کر لے گا، تقریر اچھی کر لے گا. جو ایک صفات پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی ہنر کتابیں پڑھ کے نہیں آتا. ہنر آتا ہے ہنر والے کی مجلس میں، اس کی صحبت میں رہ کر. آدمی آدمی بناتے. انسان کے اندر اخلاق و کردار اور اطوار جو پیدا ہوتے ہیں وہ انسانوں کی صحبت میں رہنے سے ہوتے. دوسری جگہ اکبر الہٰبادی نے اسی طرح یہ جملہ بھی کہا کہ طفل میں بو کیا آئے گی، طفل میں بو کیا آئے گی؟ ماں باپ کے اطوار کی. یعنی ایک بچے میں ماں باپ کے اخلاق و کردار اور ماں باپ کے اچھے اور خوبصورت اخلاق کیسے پیدا ہوں گے؟ طفل میں بو کیا آئے گی؟ ماں باپ کے اطوار کی. دودھ تو پیا ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. تو ایسے بچے کے اندر ماں باپ کے اخلاق کہاں سے آئیں گے؟ تو اگر ماں اور باپ یہ اللہ والوں کے پاس رہ کر اپنی زندگی کو بنا چکے ہوں گے تو ان کے اخلاق و اطوار ان کی اگلی نسل میں بھی منتقل ہوں گے. اس لیے قرآن کریم نے یہ تعبیر اختیار کی کہ ہر دور کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا، اور ہر دور کے مغضوب اور ضال لوگوں سے اللہ ہمیں بچا. یہ تعبیر اختیار کر کے اس بات کا اللہ پاک نے ہمیں فائدہ دے دیا کہ ہم اپنے اس دور میں بھی، لوگ بعض اوقات نادانی میں کہہ دیتے ہیں جی آج کل سارے ایکو جیسے، سارے کبھی بھی ایک جیسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کے اندر 72 جماعتیں بنی، 72 گروہ، 72 فرقے بنے، اور فرمایا میری امت کے اندر 73 گروہ بنیں گے، 73 فرقے، 73 جماعتیں بنیں گی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت کو نجات ملے گی، ایک جماعت کو نجات ملے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. اب پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب جی اس ایک جماعت کی نشانی کیا ہے؟ وہ جماعت کیسے پتہ چلے گا کہ جماعت یہ جماعت ہے؟ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پتہ دیا ہے تو وہ رجال کا دیا ہے، آدمیوں کا دیا ہے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے یہ ہوں گے نجات پانے والے. اب جو اس سے ہٹ جائے گا وہ جتنا دور جائے گا اتنا گمراہی میں بڑھتا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے قرآن کریم کی یہ جو تعبیرات ہیں یہ ہمیں بہت اچھے انداز سے ہماری رہنمائی کرتی. ہم اس کو سیکھیں، کسی ایسے انسان سے سیکھیں جو خود سیکھا ہوا ہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جس نے اس کو پڑھا ہوا ہو. ورنہ آج کل بہت سارے لوگ صرف کتابوں کو دیکھ کر، اردو تفاسیر دیکھ کر یا اردو تراجم دیکھ کر اس سے اپنے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں ابلاغ میں ایک استاد ہوا کرتے تھے،
وہ کہتے کہ ہم 7-8 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمہ پڑھ کے پھر ہم سب کہتے ہیں کہ جی تو اس سے کیا سمجھا، تو اس سے کیا سمجھا۔ اب 7-8 بندوں نے جو کچھ سمجھا ہم سمجھتے تھے یہی قرآن کی تفسیر ہے، یہ جہالت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے رائے سے قرآن کی تفسیر کرے گا وہ غلطی کرتا ہے، اس میں اپنی رائے نہیں چلتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صراط القرآن صراط الرسول کی بجائے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر دور کے اندر نبی تو اب نہیں ہوں گے، صدیق ہر دور میں ہوں گے، شہداء ہر دور میں ہوں گے، صالحین ہر دور کے اندر ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا، اور ہر دور میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن پہ تیرا غضب اترا، یعنی جو پڑھے لکھے گمراہ ہوں گے، اور ہر دور میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، یعنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ اللہ ان دونوں قسم کے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھا۔ ایسے لوگ آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو جانتے بوجھتے بھی راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محض جہالت میں، نادانی میں یا کسی کی محبت میں راہ راست کو چھوڑ جاتے ہیں۔ افراط والے اور تفریط والے، اللہ ان دونوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ یہاں قرآن کریم کے اندر ایک اور عجیب بات یہ ہے، جہاں انعام والوں کا ذکر آیا وہاں تو فرمایا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، اور جہاں غضب والوں اور گمراہوں کا ذکر آیا وہاں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ جن پر تو نے غضب کیا یا جن کو تو نے گمراہ کر دیا، بلکہ ان کے لیے مغضوب علیہم اور ضالین، کہ وہ غضب شدہ لوگ ہیں اور وہ گمراہ لوگ ہیں۔ کس نے کیا اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو علماء فرماتے کہ تعبیر کرتے ہوئے یہ ہمیں ادب سکھایا گیا، اچھی چیزوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف کریں، اور کچھ نقصان ہو جائے، غلط ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کریں یا اللہ کی طرف نہ کریں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرماتے، هو الذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آگے کیا فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ ادب بھی ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جائے، اگرچہ ہمارا ایمان ہے ہر اچھی بری چیز کا خالق صرف کون ہے، اللہ ہے، لیکن اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور غلط چیزوں کی نسبت اپنا قصور قرار دینا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ پوری صورت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 5 صفات اللہ پاک کی آئی اور 5 ہی صفات بندے کی آئی۔ 5 صفات اللہ پاک کی کون سی؟ الوہیت للہ، رب العالمین ربوبیت اللہ کی، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، الرحمن اللہ کی صفت رحمانیت، الرحیم اللہ کی صفت رحیمیت، مالک یوم الدین اللہ کی صفت مالکیت۔ اللہ بھی وہ، رب بھی وہ، رحمان بھی وہ، رحیم بھی وہ، مالک بھی وہ۔ یہ 5 صفات آئی اللہ رب العالمین کی، اور 5 ہی بندے کی آئی۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، بندہ اس کی عبادت کرے۔ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، بندہ اس سے مدد مانگتا رہے۔ طالب ہدایت، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کا طالب رہے کیونکہ اللہ رحمان ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ طالب استقامت رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم استقامت مانگے
کیونکہ اللہ رحیم ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے، انعام والوں کے راستے پہ، انعام والوں میں مجھے بنا دے، کیونکہ وہی اللہ مالک ہے۔ انعام والوں میں بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو بندے اپنے اندر 5 صفات پیدا کریں، اللہ کے عابد بنیں، طالب مدد رہیں، اور طالب ہدایت رہیں، طالب استقامت رہیں، اور طالب نعمت رہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو یہ ساری صفات نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ کل انشاءاللہ اس کے متعلق عرض کروں گا کہ اس کی 7 آیات کیسے ہیں، اور آمین اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم